یہ سب سے کامیاب انسان ہے۔ ایک دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو کافر گھرانے میں پیدا ہوا، مجوسی گھرانے میں ہو، چاہے وہ دہریہ گھرانے میں ہو، چاہے وہ شرک و بت پرستی والے گھرانے میں ہو، یہودی عیسائی گھرانے میں والے ہو، جو ایمان کو چھوڑ کر جس مسلک میں بھی، جس مذہب پر بھی وہ پیدا ہوگا۔ ایک طبقہ کافر ماؤں نے، مشرک ماؤں نے، دہریہ ماؤں نے، یہودی عیسائی عورتوں نے جن بچوں کو جنم دیا ہوگا، اس کو اسی طور طریقے میں، اسی مذہب پر، اسی مسلک کے اوپر اس کی زندگی گزر رہی ہوگی، کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں، نافرمانی کی حالت میں، غیر مذہب کو اختیار کر کے زندگی گزر رہی ہوگی۔ جب مرے گا تو اس کی موت بھی اسی مذہب پر، اسی فرقے پر، اسی عقائد پر موت آئے گی۔ تو یہ دنیا کا سب سے بد نصیب انسان ہے کہ وہ حق کا متلاشی بن کے زندگی نہیں گزارا، حق کو تلاش کر کے ہوئے زندگی نہیں گزارا، صرف ان بھکتی والی زندگی گزر گئی جیسے گزر گئی، اور مر بھی رہا ہے تو کفر کی حالت میں مر رہا ہے، تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کو مستحق ہے۔ اور تیسرا آدمی وہ ہوگا جو کفر کی حالت میں، جس کی پیدائش ہوئی کافر ماؤں نے لوریاں سنا کے اس کو بڑا کیا، اور جب زندگی گزر رہی ہے تو کفر کی حالت میں اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ اب جب مر رہا ہے، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان ہوا، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت دے دی، ایمان کے اوپر اس کی موت آ رہی ہے، یہ کامیاب انسان ہے۔ اور چوتھا آدمی وہ ہوتا ہے جو ایمان والے گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، ایمان والی ماؤں نے اس کو جنم دیا ہوتا ہے، ایمان والی ماؤں نے اس کو لوریاں سنائی ہوتی ہیں، زندگی قال اللہ اور قال رسول کے مطابق زندگی گزر رہی ہوتی ہے، ایمان والی زندگی گزر رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کے لیے یہ فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ مرے گا تو کفر کی حالت میں مرے گا، جی اس کے دل سے ایمان سلب کر لیا جائے گا، اس کے دل سے ایمان کو ختم کر دیا جائے گا۔ اب جب یہ مرے گا تو کفر کی حالت میں مرے گا، تو دوستو بزرگو آپ بتاؤ یہ کیسا انسان ہے؟ اللہ کے اس کا کیا مقام ہوگا؟ میرے بھائیو سوچنے اور فکر کرنے کی بات ہے، ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، اللہ سے ہونے کا یقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر یقین لانا کہ اللہ کے نبی کے علاوہ خاتم النبیین کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ قہار، وہ جبار، وہ مالک الملک، وہ دو جہاں کا بادشاہ ہیں، اس کے حکموں کی بجا آوری کریں گے کامیاب ہوں گے، اور اس کے نبی علیہ السلام کی سنتوں اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ جل شانہ ایمان کو باقاعدہ محفوظ رکھ کے موت دیں گے، اور قبر میں جاؤ گے اللہ جل شانہ تمہارے لیے فرشتوں کو استقبال کے لیے کھڑا کریں گے۔ شرط کیا ہے؟ اتنا ایمان بچا کر لے کر جاؤ کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا کر لے کر جائیں گے، اللہ جل شانہ دنیا سے 10 گنی بڑی جنت کا حقدار بنائیں گے۔ شرط کیا ہے؟ ایمان بچنا ہے میرے بھائیو، ایمان بچتا ہے نمازوں سے، ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے۔ جس بندے کی زندگی میں نہ اللہ والے احکامات ہیں، نہ رسول اللہ کے طور طریقے ہیں، نہ نمازیں ہیں، نہ ذکر ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ دینی مجلسوں کے اندر وہ بیٹھ کر اپنے ایمان کی تازگی کو وہ محسوس کرتا ہے، صرف اور صرف بازاری دھندوں کے اندر صرف اور صرف نافرمانی والی زندگی گزر رہی ہے، 5 وقت کا میرے بھائیوں نمازیں چھوڑ کے زندگی گزر رہی ہے، تو میرے بھائی ایمان بچے گا کہاں؟ غیر محسوس طریقے سے ایمان سلب کر لیا جائے گا۔ اعتبار تو خاتمے کا ہوتا ہے، موت کے اوپر پتہ چلے گا کہ گھوڑے کے اوپر سوار تھا یا گدھے کے اوپر سوار تھا۔ ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خدمت میں آ کر کہنے لگا کہ علی داماد رسول، خلیفۃ المؤمنین، امیر المؤمنین، علی آپ میرے ہم زمانے کے ہیں، میں آپ کے ہم زمانے کا ہوں،
میرا بچپنا آپ نے دیکھا، میری جوانی آپ نے دیکھی، میری زندگی کی قیمتی لمحات آپ کے سامنے ہیں کہ میں پہلے کیسا تھا، اب کیسا ہوں۔ آپ یہ بات بتاؤ کہ میری زندگی کا قیمتی دن کون سا ہے؟ آپ کے سامنے میری زندگی کھلی کتاب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے سوچ کے موافق جواب نہیں دیا، مخالف جواب دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ زندگی کے قیمتی لمحات ان کے سامنے ہیں، فلانا وقت وہ یاد کر کے میری زندگی کے قیمتی اوقات کا پتہ بتائیں گے۔ ہر آدمی کی زندگی میں قیمتی اوقات آتے ہیں، قیمتی ایام آتے ہیں، قیمتی دن آتے ہیں، جس میں کوئی ایسا حادثہ یا کوئی ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے یا ایسی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ آدمی باقاعدہ، ہر آدمی اپنی زندگی کا ایک ایک فلانے دن چن کر رکھتا ہے کہ میری زندگی کا بڑا قیمتی دن ہے، کہ نوجوان اور اسی طرح نوجوان لڑکیاں، نوجوان لڑکے اور نوجوان عورتیں اور بوڑھے، ہر ایک لمحہ قیمتی جو ان کی زندگی میں انہیں محسوس ہوتا ہے، وہ اس کو باقاعدہ نوٹ کر کے رکھتے ہیں۔ یہ ہے میرے ساتھ فلانے دن، فلانی تاریخ میں، فلانے گھنٹے اور گھڑی میں اور اسی طرح سیکنڈوں میں یہ بات پیش آئی، نوٹ کر کے رکھتے ہیں کہ میری زندگی کا قیمتی دن ہے۔ وہ صاحب بھی حضرت علی سے جو سوال کرنے والے ہیں، وہ بھی اسی خیال میں تھے کہ میری قیمتی زندگی کا ایام ان کے سامنے ہے، وہ اس کو کہیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے سوال کی مخالفت کی، اور سوال کی مخالفت میں جواب دیا کہ تیری زندگی کا قیمتی دن وہ ہیں کہ تجھے جب تیری موت آ رہی ہو، کلمے کے ساتھ موت آئے، تو وہ تیری زندگی کا قیمتی دن ہے، قیمتی دن ہے۔ تو دوستو بزرگوں، ایمان کا مل جانا یہ بڑی قیمتی دولت ہے، اور ایمان کے مطابق زندگی گزار کے اور قبر کا پیون بن جانا، اور آخر جو کلمہ نکل رہا ہو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نکل رہا ہو، یہ ہمارے اور آپ کے قیمتی دن، ہمارے لیے آپ کا دن ہوگا۔ اگر نہیں نکل رہا ہے تو ہم بہت پچھتاوے کی حالت میں ہیں۔ اعتبار تو خاتمے کا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا، سب جانتے ہیں۔ امام کتنے ہیں بھائی؟ 4 امام ہیں۔ بولو بھائی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ حنبلی مسلک پر عمل کرنے والے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ جل شانہ نے وہ تقوی، وہ پرہیزگاری، وہ حدیث کے اوپر رسوخ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق، وہ مجدد، اور اسی طرح اللہ جل شانہ نے ان کو اتنا بڑا علم عطا فرمایا کہ انہوں نے باقاعدہ ایک مسلک کی بنیاد رکھی کہ جس کو لوگ حنبلی مسلک کہتے ہیں، اور اس کے اوپر بہت زیادہ لوگ عمل کرنے والے ہیں۔ اور غالباً اس وقت جتنے بھی حرم کے اندر جتنے بھی امام ہیں، اکثر امام حنبلی مسلک کے ہیں۔ کیا مقام مرتبہ اللہ نے ان کو دیا! کہتے ہیں سامنے شاگرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور سامنے مریدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مرض الوفات میں مبتلا ہیں۔ آخری روح نکلنے کا وقت قریب آ چکا ہے، تو یہ تھوڑی دیر میں غشی آ جاتی، تھوڑی دیر میں افاقہ ہو جاتا۔ غشی جیسے آتی تھی تو اس سے پہلے یہ کہتے زور زور سے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، اور پھر جب افاقہ ہو جاتا پھر خاموش ہو جاتے۔ پھر جب غشی آنے لگتی تو کہتے ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، پھر خاموش ہو جاتے۔ یہی 2-3 مرتبہ ہو گیا تو شاگردوں نے، مریدوں نے، بیٹوں نے پوچھا کہ حضرت جی یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ ابھی نہیں کہہ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ اور کہا کہ میں نے زندگی بھر شیطان سے اپنے دل کی حفاظت کی ہے، میں نے زندگی بھر اپنے آپ پر شیطان کو قابو ہونے نہیں دیا، شیطان کا میرے اوپر تسلط نہیں ہوا۔ اب شیطان جب میری روح نکالی جا رہی ہے
جب میری زندگی کا آخری لمحہ آ رہا ہے اس وقت مجھ سے کہتا ہے، شیطان دل میں بات ڈالتا ہے کہ امام یہ احمد بن حنبل تو مجھ سے چھوٹ گیا، تو مجھ سے چھوٹ گیا، احمد بن حنبل تو مجھ سے چھوٹ گیا۔ تو اور شیطان کہتا ہے کہ میرا تیرے اوپر داؤ نہیں چلا، میرے چیلے، میرے کارندے، میرے چمچے سب تیرے اوپر وار کرتے رہے، میں خود تیرے اوپر وار کرتا رہا کہ کیسے بھی تیرا ایمان سلب ہو جائے، جی کیسے بھی تیرا ایمان کو ہم جی ہضم کر لیں اور ایمان بغیر ایمان کے تو زندگی گزارے۔ اللہ کی طرف سے مدد ایسی آئی کہ تو ثابت قدم رہا، تو ایمان کے اوپر تیری زندگی گزری۔ تو امام احمد بن حنبل سے کہتا ہے کہ امام احمد بن حنبل تو مجھ سے چھوٹ گیا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، اتنا ہی بڑا امام کہتا ہوں کہ شیطان سے مقابلہ ہو رہا ہوں، مرض الوفات میں مبتلا ہے، ابھی تیرے حملے سے نہیں چھوٹا ہے۔ شیطان آخری پیج، آخری داؤ، آخری تیر ترکش کے اندر سے نکال کر امام احمد بن حنبل کو کہتا ہے کہ تو مجھ سے کیسے چھوٹ گیا؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں نہیں نہیں، ابھی نہیں چھوٹا ہوں، جب تک کہ میری زبان پر آخر الفاظ یہ نہ ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پکے رسول ہیں۔ تو میرے بھائیوں فکر کرنے کی بات ہے، ایمان کا مل جانا، ایمان کے اوپر زندگی گزار جانا، ایمان کی موت کا آ جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ظاہر بات ہے آدمی کے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں، دھن ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، وجاہت ہے، سب کچھ آدمی کے پاس موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے کچھ چور بھی ہوتے ہیں، جی اس کے کچھ ڈاکو بھی ہوتے ہیں۔ آدمی کے پاس دھن دولت ہے، جی بینک بیلنس ہے، اس کو ہیک کرنے والے، اس کو چرانے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ گاڑیاں ہیں، گاڑی چور کا ٹولہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، ٹولیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مرسڈیز ہیں، مرسڈیز چوری کرنے کے ٹولے پیدا ہو جاتے ہیں، جی کھیت کھلیان ہے، ہڑپ کرنے والے بھی موجود ہو جاتے ہیں، کاغذات غلط طریقے سے بنا کر آدمی کی پراپرٹی حملہ کرنے والے بھی ہو جاتے ہیں، ہڑپ کرنے والے بھی ہو جاتے ہیں۔ اور انسان کے پاس، ایمان والے کے پاس جو سب سے قیمتی خزانہ ہے وہ ایمان ہے، اس کے بھی چرانے والے، اس کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے بھی ہر زمانے میں، جی ہر مسلک میں، ہر زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے امت محمدیہ کو گمراہ کرنے کے لیے، امت محمدیہ کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے، امت محمدیہ کو ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہر زمانے میں پیدا ہوئے۔ اب ہم اس زمانے میں بھی بہت سارے پیدا ہوئے ہیں۔ جب ڈاکہ ڈالنے کے لیے پیدا ہوئے تو اللہ جل شانہ نے حضرات علماء اکرام کی نگرانی میں، حضرات صوفیہ کی نگرانی میں، اماموں، ادیبوں، خطیبوں کی نگرانی میں اللہ پاک نے ان کو جہنم رسید کیا ہے۔ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے، جی ایمان کے اوپر جو حملے امت محمدیہ اور اسی طرح نسل انسانی کے اوپر ہوئے ہیں، حضرت آدم کی اولاد پر ہوئے ہیں، ان کو راہ حق دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرات انبیاء علیہ السلام کی ایک کثیر جماعت کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، جو امت کے دلوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرتے تھے، ایک سائیکل کا کام کرتے تھے کہ کسی طرح ان کا ایمان بچ جائے، یہ اللہ والے ہو جائیں، یہ اللہ کی نعمتوں کے حقدار بن جائیں، شیطان سے، شیطانی کارندوں سے اور شیطانی چمچوں سے اور شیطانی
ہیلے بہانے اور اسی طرح شیطانی جالوں سے بچ کر اللہ والے بن کر کیسے زندگی گزاریں. ہر زمانے میں ہوا ہے. نبی علیہ السلام کی رسالت کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں. جی آپ علیہ السلام نے جس چیز کے بارے میں پیشن گوئیاں فرمائی ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، مکمل صادق ہو رہا ہے. مکمل صادق ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ آدمی یصبح مؤمنا ویمسی کافرا. صبح مسلمان گھر سے نکلے گا، شام آئے گا تو اس حالت میں آئے گا ایسے جال اس کے لیے بچھائے جائیں گے. دنیا کے اندر گھر سے نکلے گا ایمان والا، جب وہ دنیا کے جھمیلوں سے واپس ہو کے اپنے گھر کو پہنچے گا تو اس کا ایمان ہڑپ لیا جائے گا، اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈال دیا جائے گا، اس کے ایمان کو لوگ چوری کر لیں گے. یہ حالات چل رہے ہیں. بچتے بچاتے جی سوچتے سمجھتے اپنے ایمان کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا. رات ایمان والی ہوگی جب صبح کر رہا ہوگا، رات کچھ ایسے حالات آئیں گے کہ اس کے دل سے ایمان نکل چکا ہوگا اور اس کا نام صبح ہوتے 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 کافروں کی فہرست میں اللہ کے ہاں لکھا جا چکا ہوگا. فکر کرنے کی بات ہے. اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرب قیامت کے نزدیک فتنے ایسے آئیں گے. ان فتنوں سے بچنا ہر ایمان والے کے ذمے ضروری ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کی زبانی ہم تک بات پہنچی ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے علاوہ سارے انبیاء، سارے رسول، سارے نبی، سارے ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں. جی ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوئے ہیں. سب کا ایمان ہے، سب کا عقیدہ ہے اور سب کو موت آئی ہے. جی کوئی نہیں مرا ایسا نہیں ہے، کیونکہ حدیث کی زبانی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر، قرآن کے اوپر ایمان لانا ہر ایک مسلمان کے عقائد میں شامل ہے. کیوں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اس کی کتابوں پر، ورسلہ رسولوں پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اور اسی طرح اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا ضروری ہے. میرا ایمان ہے، آپ کا ایمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زبان سے نکال دیں وہ کیا ہے؟ پتھر کی لکیر ہے. کوئی مائی کلال اس کو مٹا نہیں سکتا. نبی نے کہا کہ سارے انبیاء ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، صرف ماں سے پیدا ہوئے ہیں. جی ماں سے پیدا ہوئے ہیں. ان کو باپ نصیب نہیں ہوا. اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حضرت مریم کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے صرف ایک چھو ماری یہاں پر، ان کے جو سیدھا یا بایاں آستین ہے اس میں چھو ماری تو فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام حمل میں آ گئے. یہ چھو کا کیسے تعلق ہے بھائی؟ یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی قدرت ہے، جہاں ہماری عقلیں کام کرنا بند ہو جائیں وہاں سے قدرت کام کرتی ہے. نہیں، ایمان لانا ضروری ہے. اللہ، اس کی ذات پر، اس کی قدرتوں کے اوپر ایمان لانا ہر ایمان والے کو ضروری ہے. اس کے بغیر کام نہیں چلتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. سارے انبیاء کی وفات ہوئی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بتاؤ بھائی
زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا ہے. یہ عقیدہ ہے نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ قرب قیامت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہو چکا ہوگا، تقریباً 7 یا 8 سال کامیاب حکومت کریں گے. انشاءاللہ اس کے اوپر میں تفصیل سے بات کروں گا، کیونکہ زمانہ ایسا ہے اگر ہم نے اس کے اوپر تفصیل سے بات نہیں کی امت گمراہ ہو جائے گی. یہ جو فتنوں کے دور چل رہے ہیں کہ بھائی کوئی بھی آیا مسیح موعود کا دعویٰ کر گیا، کوئی بھی آیا امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر گیا، کوئی آ گیا کہ میں عیسیٰ ہوں. یہ ہر زمانے میں آئے ہیں، ہر علاقے میں پیدا ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ صرف ہندوستان میں پیدا ہوئے، یہ نہیں کہ صرف عرب میں پیدا ہوئے، یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں پیدا ہوئے، ہر زمانے میں ہر علاقے میں پیدا ہوئے ہیں ایسے دجال. اور نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ میں نبی ہوں. ہر ایک جھوٹا ہے، حالانکہ خاتم النبیین کا جو تاج ہے وہ میرے اوپر سجایا گیا ہے، میرے علاوہ کوئی نبی نہیں ہے. تو امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ، امام مہدی ہونے کا اور عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں، اور آج بھی کن لوگوں نے کیا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرب قیامت کے نزدیک دمشق کی جامع مسجد میں مشرقی مینارے کے اوپر صبح فجر کی نماز میں 2 فرشتوں کے حضرت جبرائیل و میکائیل کے پروں کے اوپر اڑتے ہوئے بیٹھ کے آرام سے آ کے مشرقی مینارے کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اس سے پہلے چند باتیں سن لیں آپ. حضرت امام مہدی کون ہے؟ 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ ختم کریں. حضرت امام مہدی کون ہے؟ حضرت مہدی سادات کے خاندان سے ہوں گے، یعنی آپ علیہ سادات یعنی سید خاندان سے ہوں گے. امام غور سے سنیں بھائی، ہوش کے ناخن لیں، آنکھ بھی کھولیں کان بھی کھولیں. جس کی آنکھ بند ہوتی ہے کان خود بخود بند ہو جاتے ہیں، اس لیے سر اٹھا کے توجہ کے ساتھ یہ میری ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے. جس نے سنا وہ دوسروں تک بات پہنچائے. کیوں؟ اس وقت بازار کے اندر ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے بہت سارے آئے ہوئے ہیں، دعویٰ کر رکھا ہے. اور خصوصاً میں نام گناؤں، شکیل بن حنیف کا فتنہ بہت عروج پر چل رہا ہے، گوبر شاہی کا فتنہ بہت عروج پر چل رہا ہے، جنہوں نے باقاعدہ دعویٰ کر رکھا ہے نبوت کا، مہدی ہونے کا، رب الارباب کا دعویٰ کر رکھا ہے، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے. میری بات غور سے سنیں. امام مہدی علیہ الرضوان سادات خاندان سے، سید خاندان سے ہوں گے. ان کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا محمد نام ہوگا. غور سے سنیں، کیا نام ہوگا بھائی؟ محمد نام ہوگا. والد کا نام عبداللہ ہوگا. جو اللہ کے نبی کے والد کا نام ہے ان کا نام بھی کیا ہوگا؟ عبداللہ ہوگا. اور اسی طرح ان کی جو والدہ محترمہ ہیں ان کا نام حضرت آمینہ ہوگا، حضرت آمینہ ہوگا. اب جو فتنہ چل رہا ہے وہ مدینے کے رہنے والے ہوں گے، مدینے میں پیدا ہوں گے. اب جو فتنہ چل رہا ہے شکیل بن حنیف کا، وہ پیدا کہاں ہوا؟ دربھنگا بہار اسٹیٹ میں عثمان پور میں پیدا ہوا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے مدینہ زندگی بھر دیکھا نہیں. یہ کیسا مہدی ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ بولو بھائی، ارے بولو نا زور سے. مدینے پیدا ہوں گے. نام کیا ہوگا؟ محمد. والد کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ. والدہ کا نام کیا ہوگا؟ آمینہ. اس کا نام کیا ہے؟ شکیل. اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ حنیف. یہ کس نسل سے ہے؟ خان نسل سے ہے. اس کے یہ جھوٹا نہیں تو اور کیا ہے؟ اس نے جو دعویٰ کیا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، میں مہدی ہوں، ہاں، پھر یہ کہتے ہیں
اور یہ باریک باتیں ہیں. اور ایک کس نسل سے ہوں گے امام مہدی؟ سادات خاندان سے ہوں گے، یہ تو پکی بات ہے. سادات خاندان میں دو چراغ ہیں، دو سورج ہیں، ایک امام حسن اور ایک امام حسین ہیں. یعنی ان کے جو باپ ہوں گے امام حسن کے خاندان سے ہوں گے، ان کی جو ماں آمنہ ہوگی وہ حضرت حسین کے خاندان سے ہوگی. اس پتے کی بہت پوائنٹ کی بات ہے. یہ شکیل بن حنیف کو یہ خاندان کہاں سے نصیب ہو؟ اتنا پاکیزہ خاندان، جس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں مہدی ہوں، اور یہاں تک دعویٰ کیا میں عیسیٰ بھی ہوں. چکر میں نہ پڑیں. اپنی نسلوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحت، اپنے علاقے والوں کو بات بتائیں. آنے والے ہیں امام مہدی علیہ الرضوان، اور ان کی احادیث کی زبانی ہم تک بات پہنچی ہے. کہتے ہیں کہ یہ چھپتے چھپاتے پھریں گے حضرت امام مہدی، کہ کہیں مجھے کوئی پہچان نہ لے. سیدھا مدینے سے نکل کے آگے مکہ آئیں گے. مکہ آ کے ابھی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، تو کہتے ہیں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پر 40 ابدالوں کی جماعت موجود ہوگی. علماء ہوں گے، صوفیاء ہوں گے، بڑے بڑے ابدال موجود ہوں گے. 40 علماء کی جماعت ان کو دیکھ کر پہچانے گی، اور پہچان کے ان کو مسیح ہونے کا خطاب دے گی. اب یہاں تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ باقاعدہ آسمان سے جب یہ مقام ابراہیم اور خانے کیا ہے بھئی وہ حجر اسود کے درمیان جب طواف کے لیے گزر رہے ہوں گے، تو اللہ جل شانہ کی طرف سے غیب سے آواز ہوگی، لوگوں یہ مسیح ہیں، یہ مہدی ہیں، ان کے ہاتھ پر آپ بیعت کرو. شکیل بن حنیف نے جو دعویٰ کیا ہے وہ لکشمی نگر دہلی میں دعویٰ کیا ہے. یہ جھوٹا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کافر ہیں جی، یہ ملعون و مرتد ہیں. جو لوگوں کے ایمان پر، جو لوگوں کے دین پر، جو لوگوں کے یقین پر اس نے ڈاکہ ڈالنا ہے. اور حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا. اس کا ظہور کہاں سے ہوا ہے؟ بولو بھائی، دہلی سے ہوا ہے. اور امام مہدی جب ظاہر ہونے کے بعد، ایک تو ظاہر ہونے سے پہلے چھپیں گے کہ اللہ اتنی بڑی ذمہ داری میرے اوپر سونپنا چاہتے ہیں، میں اس کا اہل نہیں، وہ کہتے پھریں گے. وہ اپنے آپ کو کہتے پھریں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں. لیکن لوگ پہچانیں گے. کیوں؟ ہر زمانے میں 40 ابدال ہوتے ہیں. میں نے اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھی ہے جی، 2-3 مرتبہ. 40 ابدالوں کی جماعت، قطبوں کی جماعت، بڑے بڑے ولیوں کی جماعت پہچان کے ان کے ہاتھ پر بیعت دے گی. اس کے ہاتھ پر کس نے بیعت دی؟ کسی ایک عالم سے ملاقات تک نہیں کرتا ہے. اب فی الحال بیٹھا ہوا اورنگ آباد میں جی، اس کے چیلے، اس کے چمچے، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کا خطاب ملا ہے. اب یہ اپنے آپ کو مسیح کا خطاب دیتا ہے، اپنے آپ کو عیسیٰ کا خطاب دیتا ہے. تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ کا خطاب، اس کو اس کے چمچے حضرت جی کا خطاب دے رہے ہیں. میرے بھائیو، سوچنے کی بات ہے، غور فکر کرنے کی بات ہے. اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کریں. حضرت پھر کہتے ہیں بہت ساری حضرت مہدی علیہ الرضوان، مہدی علیہ السلام نہیں، مہدی علیہ الرضوان. کچھ لوگ مہدی علیہ السلام کہہ دیتے ہیں، بعض علماء نے منع فرمایا ہے مہدی علیہ الرضوان لکھیں جی. امام مہدی، امام کہنا بھی کچھ علماء نے منع کیا ہے، مہدی علیہ الرضوان کہیں، بہت اچھی بات ہے. تو پھر جیسے ہی ظاہر ہوں گے تو جوق در جوق علماء کی جماعت، صوفیاء کی جماعت، ادیبوں کی، خطیبوں کی، امت کے رہبروں کی، بزرگوں کی جماعت ان کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے دنیا سے کونے کونے میں آ کر مکہ میں جمع ہوں گے. اب اس کو شکیل بن حنیف نے جو دعویٰ کیا ہے، کسی ایک عالم نے لکشمی نگر میں جا کے اس کے ہاتھ پر بیعت کی. اب جب کوئی ایک عالم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ایک عالم ملنا چاہتے ہیں، تو یہ چھپتا ہے جی، یہ اپنے محلے میں رہے گا، کسی کو آنے نہیں دے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بولے بھائی یہ جھوٹا ہے،
یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، یہ لوگوں کے ایمان کا جنازہ نکالنے کے لیے یہ یہودیوں کی سازش ہے، جی یہ مشرکوں کی دہریوں کی سازش ہے، کیسے بھی امت محمدیہ کے ایمان کو سلب کر لیا جائے۔ پھر جنگیں ہوگی، جی پھر کہتے ہیں امام مہدی علیہ الرضوان کا جب ظہور ہوگا، ہونے کے بعد کہتے ہیں بڑی جنگیں ہوں گی، کافروں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے بہت ساری جنگیں ہوں گی۔ انشاءاللہ قیامت کی نشانیوں کے اوپر جب بات ہوگی، اس کے اوپر تفصیل سے انشاءاللہ بات کروں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، اب وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں زیادہ واضح الفاظ میں کھول کر بیان کروں، بس یہ ہے کہ بھائی یہ جو شکیلی فتنہ جو ابھر رہا ہے جگہ جگہ، جی غیر محسوس طریقے سے کچھ نوجوان اس کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، اس کے سدباب کے لیے ہمارے علماء اور اسی طرح ہمارے نوجوان، ہمارے امت کے رہبر، ہمارے امت کے ذمہ دار اٹھ کھڑے ہوں اور اسی طرح اس کے سدباب کی شکلیں اور صورتیں سوچی جائیں، تو انشاءاللہ ہمارے علاقے میں اس کا کوئی داؤ نہیں چل سکتا۔ ابھی چند دن پہلے ہبلی میں وغیرہ میں کچھ ایک فیملی کو پکڑا گیا تھا، جو واٹس ایپوں میں آیا تھا، جو شکیل کو عیسیٰ کا لقب دے رہے تھے، خوب دھلائی ہوئی ان کی۔ بس اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اور پوری امت مسلمہ کے ایمان کی، جان و مال کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوگی اگلے جمعہ یا ادھر کے جمعہ، جیسے بھی موقع ہوگا۔ شکیل بن حلیف کا سارا بائی ڈاٹا، امام مہدی کا مکمل تعارف اور عیسیٰ علیہ السلام کا مکمل تعارف، اور آگے کیا ہوگا، کیسی زندگی گزاریں گے، جی انشاءاللہ کہاں وفات ہوگی، یہ سب بائی ڈاٹا انشاءاللہ اگلے جمعہ یا ادھر کے جمعہ پیش کیا جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ تھوڑا جلدی آنے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ اکثر نوجوان تو آ جاتے ہیں، بھئی جمعہ ہی ہمارے پاس، اور کیا ہے، آدھا پونا گھنٹہ بھی اگر جمعہ میں نہیں دیں گے تو ہمارے ایمان کا تو جنازہ نکل چکا ہے۔ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ بھی نہیں ہمارے پاس ایمان سیکھنے کے لیے، جو فتنے ہیں اس کے اوپر اپنا جی اس کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ کیا جوڑ کر لے کر جاؤ گے، کتنا کماؤ گے بھائی، کتنا کماؤ گے، کتنا دنیا کو وقت دو گے؟ اس دنیا نے کچھ نہیں دیا، صرف دکھ اور ٹینشن کے، کچھ نہیں دیا اس نے۔ ہمارے جیب میں ہے نا، جب قبر میں جا رہے ہیں، جیب میں، قبر کے اندر کفن میں جیب بھی نہیں ہے اور قبر میں الماری بھی نہیں ہے، اتنا یاد رکھ لو، کچھ بھی نہیں لے کر جاؤ گے۔ عقائد کی سلامتی کے ساتھ زندگی گزارو، قبر میں جاؤ، اللہ پاک عزت و اکرام کا معاملہ فرمائیں۔ اور دوسرا بھائی ماشاءاللہ بات تو ہو گئی ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کا تعمیری کام بھی جاری ہے ماشاءاللہ، جی تعمیری کام جاری ہے، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ ہے۔ اللہ پاک کیا معلوم اسی پر پیسہ لگانے پر ہمارے ایمان کی حفاظت کر ڈالے، جنت میں محل دے دے۔ ایک ہارون رشید کا واقعہ ہے کہ کہتے ہیں اعلان کیا اس نے کہ میری ایک جامع مسجد بنائی جائے بڑی، میرے پیسوں سے، کسی کا ایک روپیہ نہیں لگنا ہے، کسی کا ایک چونی تک نہیں لگنی ہے۔ تب کہتے ہیں حکم کی تعمیر ہوئی، گدھے بھی آ گئے، گھوڑے بھی آ گئے، سامان بھی لدا جا رہا ہے، مزدور بھی آ گئے، بن گئی مسجد، مہینوں در مہینوں، سال 2 سال 3 سال کا وقفہ لگا، بن گئی۔ اب اچانک خواب میں رات میں حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ بڑا خوشنما محل ہے، اس کے اندر حضرت امیر المؤمنین ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، ایک نام لکھا ہوا ہے عبد الستار، مزدور عبد الستار نام لکھا ہوا ہے۔ تو ایک دم آنکھ کھلی، صبح سب کو جمع کیا کہ بھائی مسجد میں نے بنائی تھی، محل میرے نام کا خواب میں دکھایا جانا تھا، میرے نام کے ساتھ دوسرے کا نام لگا ہوا ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو سب کو اب اور اس نے نام بھی تو دیکھ لیا تھا، عبد الستار مزدور، اور میں سب کو دوڑایا، جاؤ پکڑ کے لاؤ، کون ہے؟ بغداد میں عبد الستار نام کا کوئی مزدور ہے، جاؤ لے کے آؤ۔ اب سب دوڑ رہے ہیں، دوڑے 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 تو ایک آدمی بالکل نحیف سا بدن، جی ٹھیک سے اس کے بدن پر کپڑے تک نہیں ہیں، اس کو پکڑ کے سیدھا دربار میں پیش کیا انہوں نے۔ آواز کہ بھئی کیا معاملہ ہے تیرا؟ میں نے خواب میں دیکھا میرا نام کے ساتھ تیرا نام لگا ہوا ہے، کیا عمل کیا تھا تو نے؟ میں نے منع نہیں کیا تھا کہ کسی کا 1 روپیہ نہیں لگے گا۔ نے کہا حضرت جی جان کی امان چاہتا ہوں، سب سے پہلی بات، بادشاہوں کا جاہ و جلال ہوتا ہے، سب سے پہلے کیا کہا انہوں نے؟ میں جان کی امان چاہتا ہوں، اگر جان کی امان اب سے ملے تو میں 2 باتیں عرض کروں گا۔ ٹھیک ہے جان کی امان ہے۔ انہوں نے کہا بات یہ کہ جب آپ نے بغداد شہر میں پورے
جی ملک میں اعلان کرایا کہ میرے پیسوں سے مسجد بنے گی، کسی کا 1 روپیہ نہیں لگے گا۔ تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ مولا کریم مسجد بنانے میں بھی آج ہمارا حق نہیں ہے، مسجد کے اوپر میرے پیسوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ آپ جانتے ہیں میں پھٹیچر ہوں، آپ جانتے ہیں میرے اللہ یہ کوڑی تک نہیں ہے میرے پاس، مولا کریم کسی طرح میرا پیسہ جو بھی میں کماؤں گا قبول فرما لے۔ پھر کہتے ہیں میں صبح اٹھا، مزدوری کی، بہت دنوں کی مزدوری کے پاس میرے پاس کچھ درہم کچھ دنانیر اکٹھے ہوئے، تو میں نے 2-3 اینٹ رات میں فوج اور پہرے داروں سے چھپتے چھپاتے جھولی میں بھر کر تیرے اینٹوں کے ساتھ ملا دی تھی۔ تو کیا صلہ ملا؟ تو کہتے ہیں 2-3 اینٹ کہاں پہنچا گئی بھائی بولو نا، جنت میں محل بنوا گئی۔ اب جو بندہ باقاعدہ مسجد کے لیے اپنا جان کو لگائے، مال کو لگائے، وقت کو لگائے، اپنا روپیہ پیسہ لگائے، تو اللہ پاک کیا دیں گے اس کو؟ جنت میں محل دیں گے۔ اس سے پہلے ہماری زندگی بنائیں گے، ہمارے گھر بار کو بنائیں گے، ہمارے ایمان کو بنائیں گے۔ تو اس لیے آپ سے عاجزانہ درخواست ہے، ماشاءاللہ مسجد کا تعمیری کام بھی چل رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ لگائیں۔ اور اسی طرح جن لوگوں نے پہلے بھی لکھایا ہے، بہت ساروں نے لکھایا کہ بھئی ہم اتنا لوہا دیں گے، اتنا سیمنٹ دیں گے، اتنا سریہ دیں گے، تو ماشاءاللہ وہ بھی فہرست ہے آپ کے ذمہ داروں کے سامنے۔ ابھی نماز کے بعد یعنی دعا سے پہلے تو ہمارے بزرگ احباب، ہمارے سیکریٹری اور اسی طرح صدر اور ہمارے ممبران یہاں پر موجود ہوں گے، لکھائیں اپنے لیے، زیادہ سے زیادہ لکھاتے ہوئے جائیں۔ اللہ پاک آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے اور اللہ پاک شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی، اعمال کی، ہمارے جان مال کی اللہ پاک حفاظت